درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب 60 لوگوں کا یہ گروپ بن گیا اور جس کی عمارت اور آگے بڑھ کر کے جس نے یہ کام کیا تھا وہ ہشام بن عمرو بن حارث تھے۔ ان 60 لوگوں کے گروپ بننے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ آج کی رات ہم مقام حجون میں ایک میٹنگ کریں گے اور مشورہ کریں گے، پلان کریں گے کہ ہمیں اس دستاویز کو اور اس پیپر کو کس طرح سے پھاڑنا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہوگی، اسٹریٹجی کیا ہوگی، کس طرح سے ہم جائیں گے اور کس طرح سے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی مکہ شریف کے باہر ایک جگہ ہے حجون، وہاں پر، اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس دستاویز کو پھاڑ کر کے رہنا ہے۔ اور زہیر بن امیہ نے کہا کہ میں آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے یہ کام کروں گا، میں اس کام کی شروعات کروں گا، آپ لوگ میرے پیچھے کھڑے رہنا۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جب صبح ہوئی تو یہ سبھی لوگ مکہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، حرم کے اندر، اور اس وقت کفار کی مجلس لگتی تھی، مختلف گروپوں میں وہ بیٹھتے تھے حرم شریف کے اندر جا کر کے۔ تو اس دن زہیر بن امیہ کی حالت تھوڑی الگ تھی، خوب شاندار کپڑا پہنا اور بڑے ہی تمکنت کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف و زیارت کے بعد اب قریش کے لوگوں کو اور جو مکہ کے لوگ تھے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ہی کچھ لوگ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ ہیں وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، نہ پیٹ بھرنے کے لیے ان کے پاس کھانا ہے، نہ بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا ہے۔ یہ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ میں اسے برداشت کرنے والا نہیں ہوں، میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے قسم کھائی اور کہا واللہ لا اقعد حتی تشق هذه الصحیفہ القاطعہ ظالمہ، خدا کی قسم میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ رشتہ توڑنے والی یہ دستاویز، ظلم و ستم کرنے والی اس دستاویز کو میں پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی قریش کے سامنے تو ابو جہل کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے بالکل یہ ایک الگ ہی بات تھی۔ وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا غصے سے اٹھا اور کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، ہرگز یہ دستاویز پھاڑا نہیں جائے گا اور اس دستاویز کو ختم نہ کیا جائے گا۔ تو جیسے ابو جہل نے کہا تو دوسرے جو ان لوگوں کے ساتھی تھے زما کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، ہم اس بات پر راضی نہ تھے کہ یہ دستاویز لکھی جائے اور اس طرح کا کوئی قانون بنایا جائے ان کے لیے۔ تو ابو جہل جیسے ہی کچھ بولنے والا تھا تو تیسرا جو بندہ ان کی طرف سے ابو البختری تھا وہ کھڑا ہوا کہ بالکل تم نے صحیح کہا، ہم اس بات پر راضی نہ تھے کہ اس طرح کا دستاویز لکھا جائے، لیکن ان لوگوں نے لکھا ہے اور ہم آج اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا اس دستاویز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مطعم بن عدی جو امیر آدمی اور ہوشیار آدمی تھا اس نے کہا کہ تم دونوں لوگوں نے سچ کہا ہے، چونکہ یہ بھی ساتھی تھے، کہا تم دونوں نے سچ کہا ہے کہ یہ جو دستاویز ہے ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے اور ہم ایسا کچھ نہ چاہتے تھے، اور یہ جو اس کے علاوہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس طرح سے ایک کے بعد ایک آدمی کھڑا ہونے لگا اور ایک دوسرے کی تائید اور حمایت اور فیور کرنے لگا، تب ابو جہل نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، تم لوگوں نے رات میں پلاننگ کی ہے اور رات میں پلان بنا کر کے سازش کر کے تم یہاں آئے ہو تاکہ اس دستاویز کو اور اس ڈاکومنٹ کو تم پھاڑ کر کے ختم کر دو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو ہشام بن عمرو کھڑے ہوئے اور جا کر کے اس دستاویز کو اٹھا کر کے لے آئے، اور لانے کے بعد کھول کر کے دیکھا تو یہی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے علاوہ اس میں کچھ بچا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً دستاویز وہ پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اس طرح سے ایک دوسرے کی حمایت اور تائید سے اور فیور سے ان لوگوں نے مل کر کے اس دستاویز کو اور اس ڈاکومنٹ کو پھاڑ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ اور جب یہ پھٹ گیا تو 3 سال کے بعد مسلمان اور قبیلہ بنو ہاشم
اور قبیلہ بنو مطلب کے لوگ جو ہے وہ اس گھاٹی سے اس ویلی سے باہر آئے اور اس قید سے انہیں رہائی نصیب ہوئی۔ اس طرح سے یہ ایک کالا قانون کہہ سکتے ہیں جو اس زمانے میں ان لوگوں نے بنایا تھا بائیکاٹ کے لیے، وہ اس طرح سے ختم ہوا۔ اور جب یہ قانون ختم ہوا اور اس کو پھاڑ کر کے پرزے پرزے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو ابو طالب بھی بیٹھ کر کے اسی مسجد کے صحن میں ایک جانب سے یہ ساری باتیں سن بھی رہے تھے اور یہ سارا ماجرا دیکھ بھی رہے تھے۔ تو انہوں نے اسی وقت ان لوگوں کے، ان 7 لوگوں کے شکریے میں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جو کام برسوں سے کوئی نہ کر سکا، کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی ان کے خلاف آواز بلند کرنے کی، اور کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی اس ڈاکومنٹ اور کاغذ کو ہاتھ لگانے کی، وہ کام تم لوگوں نے کر دکھایا ہے۔ اور دنیا اس بات کو یاد رکھے گی کہ تم لوگوں نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس قانون کو ختم کر کے اور اس بائیکاٹ کو ختم کر کے ہمیں اس گھاٹی سے باہر لانے میں ہماری مدد کی۔ اس طرح سے مسلمان 3 سالوں کے بعد اس گھاٹی سے، اس بائیکاٹ سے یہ باہر نکل کر کے دوبارہ سے شہر میں آباد ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے دروس اور سبق اور لیسنس بھی ہمیں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم اس سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔